إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ويقول كذلك: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن احب الى اللہ من هذه العشر. برادران اسلام اور خواتین ملت، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے ایک چھوٹی سی سورہ تلاوت کی جو 3 آیتوں پر مشتمل ہے. بچے کو یہ سورہ یاد ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے فرمایا: اے محمد، ہم نے تم کو کوثر دیا ہے. کوثر نہر کوثر، جہاں سے سارے اچھے اور بدعتی لوگ جو نہیں ہوں گے وہ اللہ کے رسول سے پانی پئیں گے اور جنت میں جانے تک پھر ان کو پیاس نہیں لگے. اس کو نہر کوثر کہتے ہیں. اور کوثر کا مطلب بے حساب نیکیاں، بہت اچھائیاں، یہ بھی ہے. فصلی لربک وانحر، لہذا تم کو اللہ ہی کے لیے نماز پڑھنا چاہیے اور اللہ ہی کے لیے قربانی کرنا چاہیے. ان شانئک هو الابتر، تمہارا جو دشمن ہے وہی دم بریدہ ہے، اس کا ذکر ختم ہو جائے گا، تمہارا ذکر ہمیشہ باقی رہے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا: لن ینال اللہ، قربانی کرنے سے اللہ کو گوشت بھی خون نہیں پہنچتا. اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لیتا ہے، تم قربانی اللہ کے لیے کرتے ہو کہ نام و نمود کے لیے کرتے ہو. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بھی میں نے پڑھ کر سنائی، جو پچھلی مرتبہ میں نے پڑھی تھی، اس سے پہلے بھی پڑھی تھی. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے: ان 10 دنوں میں نیکی کے کام کرنا اللہ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے. یہی نیکی کے کام دوسرے دنوں میں کریں گے تو ان کو اتنا ثواب نہیں ملے گا. اسی لیے بہت سے علماء نے یہ لکھا ہے کہ رمضان سے بھی زیادہ یہ فضیلت کے دن ہیں. تیزی کے ساتھ یہ دن گزر گئے. الحمدللہ اس عشرے میں ایک جمعہ پہلی تاریخ کو ملا، پھر آج ایک جمعہ ملا. ان 10 دنوں میں جمعہ بھی عبادت کا دن ہے، نیکی کا دن ہے، دعا کا دن ہے. لہٰذا زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار بھی کریں اور دعا بھی کرتے رہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صیغے مروی ہیں اس کے تکبیر کے، وہ ہیں: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. دوسرا: اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ. پھر اسی طرح اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. یہ تکبیر پڑھنے کے 2 طریقے ہیں. ایک تو تکبیر مطلق، جس کو میں نے پچھلی مرتبہ بھی کہا تھا، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آتے جاتے تکبیر پڑھتے رہیں. عبداللہ بن عمر، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بازار کو جاتے تھے، جا کے تکبیر پڑھتے تھے. ان کی تکبیر سن کے سارے لوگ تکبیر پڑھتے تھے. لہٰذا تکبیر پڑھنا چاہیے. یہ مطلق تکبیر ہے.
دوسری تکبیر مقید، وہ یہ کہ عرفے کی صبح سے لے کے اور ذوالحجہ کی 13 تاریخ تک یعنی عصر ملا کر نماز کے بعد تکبیر پڑھتے ہیں، لیکن یہ تکبیر آدمی اپنی اپنی پڑھے۔ سلام پھیرنے کے بعد اللہم انت السلام منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، پھر اپنی اپنی تکبیر پڑھے۔ یہ نہیں کہ سلام پھیرتے ہی فوراً شروع کر دیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، ایسا نہیں ہے، تھوڑا ذکر کر کے پڑھیں۔ لیکن یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ امام پڑھے تو سارے لوگ بعد میں پڑھیں، یہ بدعت ہے، جائز نہیں ہے۔ عیدگاہ کے اندر بھی میں نے کہا تھا اس سے پہلے، وہاں بھی ایسے ہے، سب اپنی اپنی تکبیر پڑھتے رہیں گے، یہ نہیں کہ ایک آدمی تکبیر پڑھے پھر اس کا سارے لوگ مل کر تکبیر پڑھیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ 4 دن تکبیر پڑھتے ہیں، 9 تاریخ سے لے کے عرفہ کی صبح سے لے کے ذوالحجہ کی 13 تاریخ عصر کو ملا کے، اس کو کہتے ہیں تکبیر مقید۔ 1 مرتبہ پڑھیے، 2 مرتبہ پڑھیے، نماز کے بعد 3 مرتبہ، دوسرے اوقات میں بھی زیادہ سے زیادہ تکبیر پڑھتے رہنا چاہیے۔ عید کے بہت سارے احکام ہیں، چند احکام ان کو بھی ذکر کر دیتے ہیں۔ عید کی نماز واجب ہے یا سنت مؤکدہ ہے، سب کو معلوم ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عید کے دن نہانا سنت ہے کیا؟ اللہ کے رسول کی طرف سے کیا بھی اس کا ذکر نہیں ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کے دن نہاتے تھے، لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ کے نہانے کی وجہ سے عید کی نماز چھوٹ جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وضو کر لیجئے، کوئی بات نہیں، نہانے کا موقع نہیں ملا ہے تو عید کے دن نہانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اچھے سے اچھا کپڑا پہننا چاہیے، خوشبو لگانا چاہیے اور عیدگاہ کو تکبیر پڑھتے ہوئے آنا چاہیے۔ جتنے جلد ہو سکے عید الاضحیٰ کی نماز پڑھ لینا چاہیے تاکہ لوگوں کو آسانی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی عید میں عیدگاہ کو جانے سے پہلے کچھ کھجور وغیرہ کھا لیتے تھے، 1 3 5 7۔ عید الاضحیٰ کو جاتے وقت کچھ بھی نہیں کھاتے تھے، ساری بھی نہیں کرتے تھے، یہ بھی ایک چند گھنٹوں کا روزہ۔ عیدگاہ سے آنے کے بعد قربانی کر کے اسی کا گوشت کھاتے تھے، لیکن آج کل تو بڑا مشکل ہے کہ صاحب کتنی دیر ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ہر آدمی اپنی قربانی کرتے تھے، گوشت بھی نکال لیتے تھے، چمڑا بھی چھین لیتے تھے۔ اب تو قصائیوں پر نربھر کرتا ہے، ان کے رحم و کرم پر ہونا پڑتا ہے، عصر کو بھی آئیں گے، اس کے بعد بھی آئیں گے، ایسا ہوتا ہے۔ لہٰذا جن کو ضرورت ہے وہ کھا کر جائیں گے، جن کو ضرورت نہیں بغیر کھائے ہوئے اگر اس سنت پر عمل کریں تو کر سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے یہ روزہ ضروری نہیں ہے۔ عیدگاہ کو جانے کے لیے عورتیں بھی عیدگاہ کو جائیں گی۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ عورتوں کو بھی عیدگاہ کو لے کر آؤ، یہاں تک کہ کسی کے پاس چادر نہیں ہے تو اپنی بہن کی چادر میں لپٹ کر وہ بھی آئے گی، یہاں تک کہ جو ناپاک عورتیں، حیض والی عورتیں ہیں وہ بھی عیدگاہ کو آئیں گی، لیکن عیدگاہ سے ہٹ کر بیٹھیں گی۔ لوگ جو دعا کرتے ہیں اس میں وہ بھی شریک ہوں گی، تکبیر پڑھتے ہیں اس میں وہ بھی شریک ہوں گی، لیکن وہ نماز نہیں پڑھیں گی۔ عیدگاہ کو جو عورتیں آنے والی ہیں ان کو چاہیے کہ بناؤ سنگار کر کے نہ آئیں، خوشبو مل کر نہ آئیں، بال کھلے رکھ کر نہ آئیں، بے حجابی کے ساتھ نہ آئیں عیدگاہ کو اس کے سطح چھپا کے، چہرہ بھی چھپا رہے، بال بھی چھپا رہے اور عطر وغیرہ بھی نہ لگائیں۔ ہاں گھر میں آنے کے بعد جو چاہے پہنیں گے، جو چاہیں کریں گے، ان کے لیے اس کی اجازت ہے۔ لہٰذا عورتوں کو بھی عیدگاہ کو لانے کی کوشش کرنی چاہیے، بچے بھی اور سب بڑے بھی سب عیدگاہ کو حاضر ہوتے ہیں۔ الحمدللہ بڑی خوشی کا دن ہے، جو سال میں صرف 2 مرتبہ خوشی کا دن اللہ کے رسول نے مقرر فرمایا، ایک تو عید الفطر کا دن اور دوسرا عید الاضحیٰ کا دن۔
وہاں آنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے آج جو ہم سب سے پہلا کام کریں گے، یعنی عید کے دن پہلا جو کام کریں گے وہ نماز پڑھیں گے، نماز پڑھنے کے بعد قربانی کریں گے، تو لہٰذا قربانی نماز کے بعد کرنا چاہیے۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ صاحب سویرے سویرے قصائی سب خالی رہتے ہیں، بلا کے گوشت کاٹ دیے، بکرا ذبح کر دیے۔ ابو بردہ بن نیار ایک صحابی تھے، انہوں نے آ کے کہا اللہ کے رسول آج لوگوں کو گوشت کی خواہش ہے نا، میں عید کو آنے سے پہلے ہی ذبح کر کے آ گیا۔ کہا جی یہ تو گوشت کا جانور ہے، قربانی کا جانور نہیں، تو کیا کریں اللہ کے رسول؟ اچھا تمہارے پاس کوئی دوسرا جانور ہے؟ انہوں نے کہا ہاں اللہ کے رسول ہے۔ تو کہا اچھا وہی ذبح کر دو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عید کی نماز سے پہلے نہیں، یہاں تک بھی فقہا نے لکھا ہے کسی بستی میں ایک دو آدمی ہیں، وہاں تو عید کی نماز میں نہیں ہوتی، ان کو چاہیے کہ اپنے قریب جو بستی ہے وہاں عید کی نماز کا دیکھیں کب ختم ہوتی ہے، عید کی نماز ختم ہونے کے بعد قربانی کر سکتے ہیں، خطبہ ہوتا ہو رہا تو بھی قربانی کر سکتے ہیں، خطبہ ضروری نہیں ہے، یہ ایک سنت ہے، یہ ایک اچھا کام ہے خطبہ، لیکن عید کی نماز تو ضرور پڑھنا چاہیے، اس کے بعد ہی قربانی کرنا چاہیے۔ اس سے پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ قربانی کے جانور کے اندر جو کچھ ہے اس کا حکم ایسا ہے، یہ گھر کی طرف سے یہ قربانی کافی ہے، ماں باپ بھائی بچے بیوی ہیں ایک بکرا کافی ہے، یا گائے میں ایک حصہ کافی ہے، اتنا کافی ہے۔ اگر کوئی غریبوں کو کھلانے کے لیے 2 4 6 بھی کاٹتا ہے تو الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، ان کا بھی ہم کو ان دنوں میں خیال کرنا چاہیے۔ قربانی کے مسائل عید کے دن بولتے ہوئے ذرا سا وقت نہیں رہتا ہے، اس لیے جلد سے جلد بولنا پڑتا ہے۔ 3 حصے کرنا قربانی کے گوشت کا ضروری نہیں ہے، اللہ کے رسول نے بھی نہیں کہا اور صحابہ نے بھی نہیں کیا، لہذا عید کے دن جو قربانی کریں گے جتنا آپ کو ضرورت ہے وہ آپ لے لیجئے، اور جو غریبوں کو دینا ہو غریبوں کو دیجئے، رشتہ داروں کو دینا ہے وہ دیجئے، آدھا گوشت آپ کو ضرورت ہے گھر کے لیے رکھ لیجئے، پونا گوشت آپ کو ضرورت ہے تو رکھ لیجئے، لیکن بہرحال 1-2 کلو غریبوں کو بھی دینا چاہیے۔ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، تم بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ، یعنی ان کو بھی دو۔ قربانی اپنے ہاتھ سے کرنا زیادہ بہتر ہے، زیادہ بہتر ہے کہ اپنے ہاتھ سے قربانی کرے، لیکن بہت سارے لوگوں کو کسی ہمت نہیں ہوتی ہے، اس لیے کوئی دوسرے بھی اگر ان کی طرف سے قربانی کریں تو جائز ہے، لہذا اس کا بھی ہم کو خیال کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کرنے کے احکام بھی بتائے۔ ایک تو قربانی میں قبلہ رخ ہو کے کھڑے ہوں، یعنی ہمارا چہرہ قبلے کی طرف ہو۔ اللہ کے رسول بکری نہ کاٹتے تھے، 2 بکری کاٹتے تھے، ایک اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے، دوسری بکری اپنی طرف سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے جس نے قربانی نہیں کی اس کی طرف سے۔ تو کیسے کرتے تھے؟ بائیں ہاتھ سے سر پکڑ لیتے اور پیر اس کا وہ پاؤں کے پاس رکھ لیتے، پھر اس کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کرتے تھے، اور ذبح کرتے وقت وہ بھی بولتے ہیں اللہم لکا و منکا تقبل منی و من اہل بیتی بسم اللہ اللہ اکبر، یہ پڑھ کے ذبح بھی کرتے ہیں، یہ آسان ہے۔ البتہ بیل اور گائے وغیرہ کو دوسرے طریقے سے ذبح کرتے ہیں، اور اونٹ کو تو پہلے نہر کرتے ہیں، اس کے پاس سے چھری مار دیتے ہیں، خون نکلتا گرتا ہے، تو پھر اس کے بعد اس کو ذبح کرتے ہیں۔ اونٹ کو سلا کر ذبح نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول نے دیکھا ایک آدمی کو کہ اونٹ کو گرا رہا ہے، کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ کاٹنا ہے۔ کہا رہے ایسے نہیں کرتے جی، ایسے کرو، اونٹ کی تو ہم کو کوئی ضرورت نہیں، لیکن ایسے ایک مسئلہ میں نے بتا دیا، تو لہٰذا اس کا خیال کریں۔ جو جانور خریدتے ہیں ان کے تعلق سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا نہ ہو،
لنگڑا نہ ہو، اور اسی طرح بوڑھا نہ ہو، اور اسی طرح بیمار نہ ہو۔ یہ 4 بالکل صحیح حدیثوں سے ثابت ہے۔ ان عیب والے جانوروں کی قربانی کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ البتہ دوسرے چھوٹے موٹے عیب رہتے ہیں، اس کی کوئی زیادہ بات نہیں بتائی گئی ہے۔ بغیر سینگ والے بکرے بھی رہتے ہیں، جائز ہے، جن کو جمع کہتے ہیں عربی میں، سینگ نکلی ہی نہیں، بالکل جائز ہے۔ اگر کوئی گائے وغیرہ ہے، بیل وغیرہ ہے، سینگ اس کی ٹوٹی ہوئی ہے، اگر تازہ ٹوٹی ہوئی ہے، نکل گئی پوری سینگ، جیتے نہیں ایسے جانور، عام طور پر ختم ہو جاتے ہیں، وہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ایسی معلوم ہوتی ہے، جس جانور کا آدھا کان کاٹ دیا گیا یا آدھی سینگ کاٹ دی گئی ہو، تو ایسے جانور کی قربانی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ایک روایت حضرت علی سے ایسی بھی آئی ہے، تو اس کا بھی خیال کریں۔ تو جانور جو ذبح کرتے ہیں تو اللہ کے رسول نے کہہ لیا، پہلے چھری تیز کر لو اور جانور کو آرام پہنچاؤ۔ جلد سے جلد کاٹ دو گے، کن تو چھری رہے گی تو اس کو جو ہے جانور کو کاٹو گے کتنی تکلیف ہوگی، 2 مرتبہ مرے گا کیا جانور؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چھری تیز کر لو۔ اسی طرح جانور کے سامنے چھری تیز بھی نہیں کرنا چاہیے، اور جانور کے سامنے دوسرے جانور کو بھی نہیں کاٹنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ ایسا بھی ہیں کہ مرغی ہو کہ بکرا ہو، پہلے پانی پلا کے اس کے بعد ذبح کرتے ہیں۔ یہ کوئی چیز نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے۔ ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا مرغی کو بھی چونچ کھول کے پانی ڈال کے ذبح کرتے ہیں، نہیں، ایسی کوئی صورت نہیں ہے۔ جن کی قربانی ہوتی ہے وہ 4 جانور ہیں، 4 قسم کے جانور ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ سب بکرا بکری ہو، نر ہو مادہ ہو، دونوں جائز ہے نا۔ پھر اس کے بعد گائے بیل، اونٹ اونٹنی، ان کی قربانی کرنی چاہیے۔ ہرن وغیرہ کی قربانی اسلام میں جائز نہیں ہے۔ بکرا اگر ہے جس کو ہم چھیلا کہتے ہیں، پچھلی مرتبہ میں نے بتایا 2 دانت نکل کر رہنا اس کے، تو 4 6، بوڑھا ہو تو 6، ورنہ پہلے 2 ہی دانت نکلتے ہیں۔ لکھا علماء نے 13 مہینے میں جب داخل ہوتا ہے دانت نکلتے، پورا 1 سال کا ہو جاتا جب دانت نکلتے۔ موٹا تازہ بڑا اچھا ہے، دانت نہیں نکلے ہیں تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ البتہ جس کو ہم لوگ یہاں یہ کہتے ہیں پوٹلا کہتے ہیں، جس کے بال رہتے ہیں، اس کے لیے لکھا ہے 8 مہینے کا ہو تو پھر اس کو ذبح کر سکتے ہیں، اگرچہ کہ اس کے دانت نہیں نکلے ہیں۔ جس جانور کو خصی کر دیا جاتا ہے اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 2 بکروں کی قربانی کی وہ ویسے تھے، خصی شدہ تھے، بہت قربہ ہوتے ہیں، ان کا گوشت بہت لذیذ ہوتا ہے، ان کی قربانی اور بھی زیادہ افضل ہے۔ وہ عیب نہیں ہے، ان کے جو کپڑے نکال دیتے ہیں وہ عیب نہیں ہے، لیکن کرنے سے اللہ کے رسول نے منع کیا کہ جانوروں کے کپڑے مت نکالو۔ کر دیا ہے کوئی، وہ مارکیٹ میں ملا آپ کو لے کے کرتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لنگڑا بھی میں نے کہا کہ صاحب لنگڑا جانور جو کھانے کے لیے بھی جانا مشکل ہے، دوسرے بکروں کے ساتھ بھی جاتا نہیں ہے۔ کانا بکرے کا مطلب یہ کہ اس کی آنکھ نکل گئی ہے، ایک ہی آنکھ ہے، دوسرا ہے کہ ایک آنکھ بالکل سفید ہے، ایک ہی آنکھ سے دیکھتا کرنا ہے، اس کو کانا جانور کہتے ہیں۔ جانوروں میں بھی ایسے ہوتے ہیں کہ ساری عیب ہوتی ہیں، لہٰذا اللہ کے رسول کے دربار میں جو دیتے ہیں اچھے سے اچھا جانور دینا چاہیے۔ آیت جو میں نے پڑھی لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، عرب کے لوگ اسلام سے پہلے گوشت اپنا جانور کاٹ کے گوشت کا ٹکڑا لا کے کعبے کی دیوار پر لگاتے تھے، کہا یہ میرا جانور ہے، یہ میرے اونٹ کا گوشت ہے، فخر کے لیے لا کے لگاتے تھے گوشت بتانے کے لیے۔ آج بھی ایک بات خاص کر خیال کرنا چاہیے
اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے شریعت کا حکم مانتے ہوئے قربانی کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ قربانی اس لیے کرتے یا بھی نہیں کرے تو کنجوس بولتے، بخیل بولتے، یا کر ڈالو۔ آئیے اللہ کی رضامندی کے لیے نہیں نا، لوگوں کی شکایت سے ڈر کے آپ نے قربانی کی تو یہ اللہ کے لیے نہیں ہوئی، تو یہ لوگوں کے اعتراض سے بچنے کے لیے ہوئی۔ کسی نے کہہ دیا کہ صاحب تم قربانی نہیں کرتے نا، تمہارے کاروبار میں نقصان ہوگا، فلاں ہوگا۔ اچھا ایسا ہے کیا؟ قربانی کیا ہو تو نقصان سے بچنے کے لیے کیا ہو، وہ اللہ کی رضامندی کے لیے نہیں کیا۔ ہر چھوٹی بڑی بات میں خیال کرنا چاہیے کہ اللہ کی رضامندی حاصل ہو۔ اگر کوئی آدمی جانور خریدا، جانور خریدنے کے بعد کوئی عیب ہو گیا، کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ بکرا خرید کے چھت کے اوپر لگتے ہیں، وہاں سے بکرا کود کے اس کا پاؤں توڑ لیتا ہے، اوپر سے گرا تو کیا ہوگا؟ سینگ ٹوٹ جاتی ہے۔ تو کہا علماء نے ہاں اسی بکرے کو ذبح کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایک جانور قربانی کا خریدے، اس سے اچھا جانور ملا، ہاں اس جانور کو آپ بیچ کے اچھے جانور کو خرید سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں مسجد اقصی فلسطین کی مسجد میں نماز پڑھنے کی نیت کی ہوں نا اللہ کے رسول، تو کیا کریں؟ تو کہا رہا میرے مسجد میں پڑھو، میری مسجد میں پڑھے تو ایک نماز کا ثواب 1000 نماز کے برابر، اور مسجد اقصی فلسطین میں پڑھو گی ایک نماز کا 500 نماز کے برابر ثواب۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کوئی بھی چیز ہے اس سے اچھی چیز سے بدل سکتے ہیں، لیکن کم حیثیت سے نہیں بدلنا چاہیے، کم قیمت والے جانور سے نہیں بدلنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ قربانی کے جانور خریدتے تھے اور ان کو موٹا تازہ کرتے تھے۔ قربانی کا گوشت ضرور کھانا چاہیے، کلو منہا، قربانی کا گوشت کھاؤ۔ اللہ کے رسول 100 اونٹ کی قربانی کیے، 63 اپنے ہاتھ سے کاٹے اور باقی حضرت علی کاٹے۔ حضرت علی سے کہا ہر اونٹ کا ایک ایک ٹکڑا کاٹو، 100 اونٹ کے ٹکڑے کاٹ کے سالن پکائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ٹکڑے کھائے اور شوربہ پیے۔ تو قربانی کا گوشت کھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ قربانی کے گوشت کے تعلق سے ایسا بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلا سال تھا قربانی کا، کہا 3 دن کے بعد ایک ٹکڑا بھی نہیں رہنا قربانی کا، بس۔ دوسرے سال صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول اس سال بھی ویسے کرنا کیا ہو؟ کہا کہ آپ بولے تھے نا گزشتہ سال 3 دن کے بعد ایک ٹکڑا بھی نہیں کھانا۔ نہیں جی، قربانی کرنے والے کم تھے، غریب بہت آئے ہوئے تھے، میں نے ان کے لیے کہا اس سال کھاؤ اور جتنا چاہے ذخیرہ کر کے رکھو۔ کتنے دن تک کھاتے رہتے ہیں، گوشت سکھا کے رکھ لیتے ہیں، کباب ڈال کے 6 مہینے تک بھی کھاتے رہتے ہیں۔ اگرچہ کہ وہ گوشت جو صحت مند نہیں رہتا ہے، بی پی بڑھتا ہے، بیماری آتی ہے، بہت ساری پریشانیاں اس میں ہوتی ہیں۔ اجازت ہے شریعت کی طرف سے، آپ سال بھر بھی رکھ کے وہ گوشت کھا سکتے ہیں۔ کتنے مسائل ہیں جو عید کے موقع پر بولنے کا موقع نہیں ملتا ہے، اس لیے چند باتیں میں نے آپ سے کہیں۔ تو عید کے دن ان باتوں کا خیال کیجئے اور عیدگاہ کو وقت پر آنے کی کوشش کیجئے، اور نہانے کا موقع نہیں ملا تو وضو کر کے آ جائیے۔ الحمدللہ وہاں عام طور پر وضو کا انتظام برائے نام رہتا ہے، لوگ گھروں سے وضو کر کے آئیں، جا نماز بھی چاہیں تو لے کر آئیں، اس لیے کہ بعض جگہ بچھانے کا موقع نہیں ملتا ہے تو اپنی جا نماز میں پڑھ لیں گے، نہیں تو زمین ہی پر پڑھنا بالکل اچھا ہے، لیکن کنکر وغیرہ بہت چبھتے ہیں پاؤں میں، اس لیے تکلیف ہوتی ہے۔ ان ساری باتوں کا خیال کیجئے۔ عورتوں کو بھی چاہیے کہ جن باتوں کو میں نے کہا ہے عیدگاہ کو آتے وقت ان ساری باتوں کا خیال کریں، چل کر جائیں عیدگاہ کو، چل کر آئیں، نزدیک ہو تو، دور ہو تو سواری سے بھی جائیں، سواری سے بھی واپس ہو سکتے ہیں۔ آتے وقت تکبیر کا کوئی ذکر نہیں ہے، ان ساری باتوں کا خیال کیجئے۔ بہرحال ان باتوں کا خیال کیجئے، اللہ مہربان ہے۔ کیا ہوگا عید قربان کے موقع پر دوسرے
اسٹیٹ کے اندر، صوبوں کے اندر اللہ بہتر جانتا ہے، ورنہ تو تھوڑا بہانہ دیکھتے رہتے ہیں فساد کرنے کا۔ بکرا بھی کاٹے تو کہا نہیں یہ گائے کاٹے، مار دیتے ہیں، جان سے مار دیتے ہیں، فساد کرتے ہیں، بہانہ ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ اس لیے سب کی سلامتی کے لیے آپ دعا کیجئے، یہ عید کا تہوار سارے ہندوستان میں امن و شانتی کے ساتھ ہو، مسلمانوں کو ہر پریشانی سے اللہ بچائے، اس طرح کی دعا کرنا چاہیے۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ صاحب بہت سارے اسٹیٹ کے اندر گائے بیل تو کاٹنا جائز نہیں، بھینس کی قربانی کر سکتے ہیں کیا؟ کچھ علماء نے اجازت دیا کہ جہاں سہولت نہیں ہے بھینس کی قربانی بھی کر سکتے ہیں، سب نے نہیں، کچھ علماء نے جواز کا فتویٰ دیا ہے۔ اب کرناٹکا کے اندر تو ایسا ہے 13 سال کی بھینس رہنا، گائے تو کاٹ ہی نہیں سکتے، گائے بیل، بھینس کا 13 سال کے رہنا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر آدمی گائے وہ بھینس بچہ ڈالتی فوراً اس کو لے جا کے آفس میں ڈیٹ آف برتھ کی سرٹیفکیٹ لے کر آئے تاکہ 13 سال ہو گئے بھائی میں ان کو بیچتا ہوں، ایسا اس کے لیے بھی ایک آفس کھول دیں گے۔ کیا کیا سب ظلم ہوتا ہے، اتنے سب ظلم ہیں، ان کا خیال کیجیے۔ دوسری بات یہ کہ یہاں بھی کچھ لوگ عید کی اس کے گائے کی پوجا کرتے ہیں نا، آپ روڈ میں سب مت کاٹیے، روڈ میں سب باندھ کے مت رکھیے کہ کاٹنے والے فلاں ہیں، جہاں تک ہو سکے دوسروں کو تکلیف دینے کی کوشش نہ کریں، بچنے کی کوشش کریں تاکہ ان کے دلوں کو تکلیف نہ ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان باقی دنوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی ہم کو توفیق نصیب فرمائے۔ کل عرفے کا دن ہے، ہمارے حساب سے 9 تاریخ، عرفے کا روزہ رکھیے۔ جو لوگ مسلسل رکھتے ہیں روزہ الحمدللہ ان کو رکھنا چاہیے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، آج بھی رکھیں، آج عرفہ ہے ان کے حساب سے، اور ہمارے حساب سے 9 تاریخ کل ہے، تو کل کے حساب سے ہم روزہ رکھ لیں عرفے کا، الحمدللہ رکھنا چاہیے۔ 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کا خیال کیجئے، سحری کھائیں نہ کھائیں، روزہ رکھنے کی کوشش کیجئے، بہت برکت کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے، جو کچھ غلطی ہم سے ہوگی اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف کرے۔ اس ملک کے سارے مسلمانوں کی، اسلام کے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، ہمارے سارے مسلمان بھائیوں کو امن شانتی کے ساتھ عید کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کافروں کے، ظالموں کے ظلم سے سب کو بچائے، اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔